فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کل تہران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بغائی کہتے ہیں فیلڈ مارشل ایرانی اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی امن و سلامتی پر گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں جاری رکھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار لندن پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ اور برطانوی وزیر سٹیفن ڈاؤٹی سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانوی ممبران پارلیمنٹ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کے دورے میں پاک برطانیہ تعلقات اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ سندھ کابینہ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس تحقیقات کریں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیشن تحقیقات میں کسی خامی اور مزید شواہد کا جائزہ لے گا۔ جوڈیشل کمیشن پولیس، میڈیکو لیگل افسران اور دیگر حکام کے کردار کا جائزہ لے گا۔ فرائض میں کوتاہی یا شواہد میں رد و بدل پر کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ کمیشن کو مزید تحقیقات اور فورینزک تجزیے کی سفارش کا اختیار ہوگا۔ کمیشن گواہوں کو طلب اور حلف پر بیانات اور ریکارڈ طلب کر سکے گا۔ کمیشن قیام کے 30 دن کے اندر رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل سم حاصل کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ مقتول میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کل سندھ ہائی کورٹ میں جے آئی ٹی کی درخواست دائر کریں گے۔ میر رضا کی بہن کا کہنا ہے ہم جے آئی ٹی کی طرف جائیں گے، پہلے بھی کہا تھا جوڈیشل کمیشن نہیں چاہتے۔ میر رضا کیس کے وکیل جبران ناصر نے بھی سوال اٹھا دیے، کہا کیس میں جے آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی؟ پولیس رپورٹ سے پہلے سندھ حکومت نے عدالتی کمیشن کا اعلان کیوں کیا؟ کیا سندھ حکومت پولیس کی تحقیقات کے ممکنہ نتائج سے پہلے ہی آگاہ تھی؟ عدالتی کمیشن کے ٹی او آر اب تک عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ دیگر سیکیورٹی اداروں کو تحقیقات میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پولیس افسران کے مبینہ مجرمانہ کردار کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امام خمینی کے مزار پر تقریب سے خطاب، کہا دشمن کا خیال تھا ایران بھی وینزویلا بن جائے گا۔ ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے۔ ہمیں اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن ایران پر وحشت ناک پابندی عائد کر رہا ہے۔ امریکہ مسلم ممالک پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف واپس آنا امریکہ کی بے بسی ہے۔ امریکہ کو ایرانی قوم سے عزت و احترام سے بات کرنا ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے بھی خبردار کر دیا، کہا ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن پڑوسی ملکوں نے اقتصادی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو تیل کا ایک قطرہ خلیج فارس یا آبنا ہرمز سے نہیں گزرنے دیں گے۔ مستقبل میں جنگ گزشتہ جنگ سے بالکل مختلف ہوگی۔ امریکی صدر نے پھر آبنائے ہرمز کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے والی تصویر پھر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے 18 اگست کو بھی آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ ظاہر کرنے والی تصویر پوسٹ کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے 14 اگست کو خطاب میں آبنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات کے بعد نون لیگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی گئی۔ شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کے ناموں پر غور کیا گیا۔
मुल्क में नए सूबों का या इंतजामी यूनिट्स का कयाम। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की विजन फॉर पाकिस्तान मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, नए सूबे मुल्क के हक में हैं तो जरूर बनने चाहिए। ये बात फजूल है कि बल्दियाती निजाम मजबूत करें तो नए सूबों और यूनिट्स की जरूरत नहीं। लगता है कराची को वफाकी इलाका बनाने से मसाइल हल हो सकते हैं। मसाइल हल हो जाएं तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा, मेरे सूबे को 18 साल से 22,000 अरब रुपए मिले, मगर सूबे में 80% आवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। कोई भी हल दें लेकिन हमें मसाइल से निकालें। कराची जैसे अहम शहर को मौजूदा सूबाई हुकूमत को नहीं दिया जा सकता। साबिक वजीर असद उमर ने कहा, यह निजाम नाकाम हो चुका, हर शहरी को ये नाकामी नजर आती है। सूबे बनाने के बावजूद हमें मजबूत बल्दियाती निजाम को लाना होगा। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, कराची में कचरा भी उठाना हो तो सिंध हुकूमत के पास जाना पड़ता है। कराची में तो पानी भी खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है। एहतजाज न करते तो डीजल 32 रुपए सस्ता न होता। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धरने जारी रहेंगे, मुल्क भर में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत नाकाम हो चुकी। कराची में धरने से खिताब में मन्नम जफर ने कहा, BRT के नाम पर कराची वालों को धोखा दिया जाता है। साजिशें नाकाम होंगी और जालिमों को 25 करोड़ आवाम का हक देना पड़ेगा। जमात इस्लामी की लाहौर, पेशावर में भी धरने जारी। इस्लामाबाद में भी धरनों का शेड्यूल जारी कर दिया। जमात इस्लामी का एहतजाज वफाक के खिलाफ है, मुतासिर शहरी हो रहे हैं। हाफिज नईम को टिकट देता हूं, वजीर आजम हाउस जाकर एहतजाज करें। जमात इस्लामी वाले जमाती हैं, तब्दील नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, MKM की हुक्मरानी से पहले ये शहर तरक्की कर रहा था, आपने कराची वालों को गुटके मावे पर लगा दिया, कलम छोड़ पर असलहा पकड़ा दिया। शहर से अब खतरा और खौफ खत्म हो गया तो ये लोग बंटवारा चाहते हैं। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। 7 मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक असम्बली हॉल में होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए इब्तदाई तौर पर 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाहीन कौसर डार ने अपने कागजात वापस ले लिए। उलमा और मशाइख की एक मखसूस नशिस्त पर हाफिज तारिक महमूद और मोहम्मद मजहर सईद के दरमियान मुकाबला होगा। टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स की मखसूस नशिस्त के लिए इफ्तिखार गिलानी और साहबजादा जुल्फिकार मद्दे मुकाबिल होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में भारतीय पैनल को हजीमत का सामना। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। जराये ने बताया, बैंकॉक में हुए इजलास में डायरेक्टर की 3 नशिस्तों के लिए पाक भारत हिमायत याफ्ता पैनल में कांटे का मुकाबला हुआ। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने क्लीन स्वीप किया। मोहसिन नकवी की कयादत में हासिल हुई फतह तारीखी संगमील करार। काउंसिल के कयाम से अब तक पहली बार पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों नशिस्तें जीती। सालाना इजलास में इमाराती बोर्ड के खालिद अलजारोनी को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। पहली बार अफगानिस्तान को भी काउंसिल की सदारत के लिए शामिल किया गया। रावलपिंडी की हिना जावेद कत्ल केस में मुलजिम शौहर और मुलाजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजमान का DNA कराया जाएगा। पुलिस ने मुलजमान डॉक्टर फैसल असगर और मुलाजिम जीशान से कत्ल में इस्तेमाल रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद कर लिया। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया गया। 20 साला मुलजिम जीशान ने कत्ल की वारदात के दौरान हाथ बांधे और गला भी दबाया। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए तक महंगा। इदारे शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 3133 तक पहुंच गया। कोयटा में 20 किलो आटे की कीमत 2700, पेशावर में 3100 रुपए तक पहुंच गई। कराची में 20 किलो के आटे के थैले की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। समंदर की लहरों पर गूंजा दुरूदो सलाम। केमाड़ी से मनोड़ा तक लॉन्चों का काफिला।
کراچی میں لانچوں کی میلاد ریلی، کشتیاں کیماڑی سے روانہ ہو کر مختلف جزیروں سے ہوتی ہوئی کیماڑی جیٹی پر پہنچی۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں اور شاہراہیں برقی کمکموں سے جگمگا اٹھی۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فٹ ریکارڈ۔ سب سے زیادہ بارش سید پور میں 50 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ملتان، جہلم اور گجرات میں وقفے وقفے سے بارش۔ نشیبی علاقے زیریاب، متعدد فیڈر اسٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ کوہ پیما ڈاکٹر اسما مشتاق کی میت ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس لانے کی اجازت دی گئی۔ شدید برفباری اور تیز ہواؤں کے باعث ریسکیو ٹیم کو کیمپ 2 واپس آنا پڑا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں گلگت بلتستان حکومت اور FCNA مکمل رابطے میں ہیں۔ اٹلی میں طاقتور آندھی کے سامنے طیارے بے بس کھلونوں کی طرح ادھر ادھر لڑکنے لگے۔ فولی ایئرپورٹ پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے طیاروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ایرانی ہیکرز کا برطانیہ کے چھوٹے پاور پلانٹ پر سائبر حملہ، 4 دن تک پلانٹ بند رہا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ میں دعویٰ کیا پہلی بار کسی سائبر حملے کے ذریعے برطانیہ میں کسی بجلی گھر کو کامیابی سے بند کیا گیا۔ حکام نے سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر پاور پلانٹ کا نام نہیں بتایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب گزشتہ ماہ امریکہ کی 12 ریاستوں میں پانی کی تنصیبات کو بھی سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کے چیف ربی نے فلسطینی قوم کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ غزہ سمیت تمام سرزمین کو اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا۔ اشتعال انگیز بیان میں اسرائیلی چیف ربی ڈیوڈ یوسف نے کہا فلسطینی نام کی کوئی قوم نہ تھی اور نہ ہے۔ دعویٰ کیا غزہ کی زمین پر ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے شہر یہودیوں کے ہیں۔ اسرائیلی ربی نے دھمکی دی غزہ تباہ ہوگا اور یہاں یہودی قوم آباد ہوگی۔ شہری اہداف پر حملوں کے بعد روس نے یوکرینی تنصیبات پر حملے تیز کر دیے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کارروائیاں یوکرینی حملوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک انٹرویو میں پیوٹن نے کہا روس کے جوابی حملوں سے پیدا ہونے والی لاجسٹک مشکلات کے باوجود بین الاقوامی منڈی میں اناج کی قلت پیدا ہونے کا امکان نہیں۔ یوکرین اور روس کے مغربی سرپرستوں نے 40 دن میں روس کو اسٹریٹجک شکست دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان پھر تجارتی جنگ چھڑ گئی۔ امریکہ کے 50% ٹیرف عائد کرنے پر کینیڈا نے بھی جوابی ٹیرف عائد کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے امریکہ سے تجارتی مذاکرات معطل کر دیے۔ کہا امریکہ میں نقصان پہنچانے اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے تعلقات کو اتحادیوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ 8 ستمبر سے امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد ہوں گے۔ اور کیلاش قبیلے کا سالانہ مذہبی و ثقافتی تہوار کا آغاز۔ وادی ایرمبور میں روایتی رسومات، رقص، موسیقی اور ثقافتی سرگرمیاں۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد چترال پہنچ گئی۔ موسم گرما کے فصلوں کی کٹائی مکمل ہونے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر یہ تہوار صدیوں سے منایا جاتا ہے۔